السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین حالوں میں رکھے اور آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 دیکھنی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مالکی مالک ہے، میم لام کاف اس کا روٹ ہے، یومی دن کا، یوم کہتے ہیں دن، یا واو میم یوم اس کا روٹ ہے، اور دین، اور اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے دین کے معنی میں، اور اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ بدلے کے دن کا، یعنی کہ دال یا نون اس کا روٹ ہے۔ اب فرسٹ ورڈ دیکھتے ہیں، میم لام کاف۔ ملک ملک کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ قابو پانا، لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قابو پانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہر چیز پر کنٹرول ہے، تو وہ ملک کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کسی بھی، جس کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے، آنرشپ ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو آن کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کنٹریز میں ہر کنٹری کا الگ الگ پرائم منسٹر ہے، لیکن ان کے پاس بھی پوری اتھارٹی نہیں ہوتی۔ بعض ظاہر ہے سب نے ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، تو مطلب وہ خود کے فیصلے بھی سم ٹائمز خود نہیں لیتے، ڈسکشن کے بعد لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی مالک ہے۔ اللہ تعالی مالک ہے کن فیکون کا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہنا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، فیکون، یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے۔ یہاں دنیا کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جسٹ کنسپٹ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے۔ اور یہاں ہے مالک یوم الدین، یوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دن، اور عربی میں جو ہے وہ دن اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو چاند کے حساب سے ہوتا ہے، مغرب سے شروع ہوتا ہے نیکسٹ ڈے۔ جیسے آپ رمضان شوال ان میں دیکھیں تو عام طور پر جو ہے وہ دن تو سورج کے نکلنے سے ہم اپنا ڈے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے دن مغرب سے اور چاند کے اعتبار سے جو ہے وہ نیو منتھس آتے ہیں۔ جیسے رمضان کا بھی شوال کا دیکھا جائے، رمضان میں بھی ہم روزے کب رکھتے ہیں؟ چاند کے مطابق، چاند نظر آ گیا تو نیکسٹ ڈے روزہ ہے۔ اسی طرح شوال کا بھی جب چاند نظر آ گیا تو نیکسٹ ڈے عید ہے۔ اور لاسٹ ورڈ ہے دین۔ دین یعنی قرض جو دینا ہوتا ہے، اور یہاں مراد عمل کی جزا یا سزا دینا۔ اب ظاہر ہے ہم دنیا میں ہیں تو دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ہم آج جو کر رہے ہیں کل کو ہمیں اس کی جزا یا سزا ملے گی لازمی، اور جزا یا سزا کس چیز کی ہوگی؟ جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، اسی لیے دین عمل اور بدلے کا نام ہے۔ اسی طرح ہمارا دین بھی اسی ورڈ سے ہے، دین، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ صرف مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے نا، کلمہ پڑھ لینا صرف انف نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جو ہمیں پھر بدلہ دیا جائے گا وہ ہمارے اعمال کا ہی بدلہ ہوگا، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم امیجن کریں آج کا ہی ڈے لیں، 24 آورس ہمارے پاس تھے، ہم نے دن میں کتنا وقت اللہ تعالیٰ کو دیا، کتنا وقت دنیا کے کاموں میں ہم نے ویسٹ کیا۔ ویسٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک طرف سے یہ ہے نا، آپ خود اپنا کمپیریزن کریں، سوچیں کتنا وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا، نماز کے لیے، قرآن پاک کے لیے، باقی ذکر اذکار کے لیے، اور کتنا وقت آپ نے دنیا کو دیا۔ اور یہیں سے حساب لگا لیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں پھر آپ کو اس کا کیسا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر انسان وہاں خود جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کے اعمال کا جواب نہیں دے گا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا یا جزا تو لازمی ہی ملنی ہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سوچیں، اپنی تھنکنگ کو ڈیپ کریں اس معاملے میں کہ ہم کتنا وقت اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کا دن، یہاں بدلے کے دن سے مراد
کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے وہ۔ قیامت ورڈ ہے قیام سے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں عمل نہیں ہے، عمل تو ہم نے آج کرنا ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ کاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے عمل کا بدلہ بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ آج نہ صحیح کل صحیح، جب تک ہمارا اس دنیا میں ٹائم ہے، جب تک ہمارے مرنے کے قریب نہیں ہے، اس سے پہلے تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں تمام کا حساب ہمیں قیامت والے دن بھی دینا ہوگا، اور اس سے پہلے قبر میں بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں وہ کل ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی صرف مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور اس دن اتنی تیزی سے حساب ہوگا کہ دنیا کا جو وقت ہے ظہر، صبح سے لے کر دیکھ لیں سورج سے لے کر ظہر تک تمام حساب مکمل ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن انتظار میں، یعنی کہ قیامت کا دن انتظار میں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے وقت ظہر تک تمام لوگوں کے حساب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا سب کا۔ تو آج دیکھیں، آج تیز سے تیز کمپیوٹر کو آپ دیکھیں، اور اس میں کیا ہے کہ فاسٹ کمپیوٹنگ ہوتی ہے ہر چیز کی، آپ کو منٹ میں ہر چیز کا سلوشن دنیا میں مل رہا ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی تیز ایک ایک لمحے کی ہر انسان کے اعمال کی کیلکولیشن ہو جائے گی، کس نے کتنے سچ بولے ہیں، کس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی خیانت کی ہے، کتنا دھوکہ دیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں کس کوالٹی کی تھی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھی گئی یا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نیت کے ساتھ پڑھی گئی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے سجدے کیے یا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے۔ اتنی تیزی سے حساب ہوگا کہ آدھے دن میں اول سے آخر سب کا حساب کر کے ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 17 سے 19 تک آتا ہے، اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے حساب کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بندوں میں شامل کر دے، اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جس سے چاہے معاف کر دیں گے۔ دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا، ہمارے پاس بیٹھے انسان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں، ہمارے مائنڈ میں اس کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمارا اسی طرح پردہ رکھیں، ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی خالص کرنی ہے، تنہائی میں اس سے باتیں کریں، اور نماز میں کوشش کریں دل لگا کر نماز پڑھیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سب سے پہلے نماز میں لگ جاتا ہے۔ آپ 40 ڈیز پریکٹس کریں، ڈیلی نماز پڑھیں، عادت نہیں ہے زبردستی نماز پڑھیں۔ کچھ لوگوں کا دل نہیں کرتا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ یہ فارمولا اپلائی کریں، 40 ڈیز تک مسلسل کنٹینیوسلی نماز پڑھیں، کوئی نماز قضا نہ ہو، اور پھر دیکھیے گا اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ نماز کے بغیر آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 15 سے 17 تک آتا ہے کہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، بہت غالب آنے والا ہے۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں آیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں، سب کچھ ڈرا رہی ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے ایمان کا لیول اتنا زیادہ ویک ہے کہ ہم آیات کو بھی دیکھ کر ہمارے دل نہیں ڈرتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس انسان کی یہ سوچ ہو کہ میں آج جو کر رہا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو میرے سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے اگر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں وہاں پہ،
تو پھر انسان کے دل میں ڈر رہتا ہے، ڈر خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں کہ میں نے حساب دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں زور والے، یعنی کہ جابر بادشاہ کہاں ہے جو ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں زور والے، جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 9051۔ ہم سم ٹائمز چیزیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم تھنکنگ نہیں رکھتے، ہم سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ آپ جسٹ حشر کا میدان امیجن کریں اور پھر اپنی حالت دیکھیں، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی۔ دنیا میں تو ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے، لیکن وہاں کس سے ہوگا؟ دنیا کے مالک سے ہوگا۔ اور عزت وہاں کن لوگوں کی ہوگی؟ جو تقوی اور اچھے اعمال والے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن کا حساب برحق ہے، ہم نے اس چیز پر ایمان رکھنا ہے، ایمان ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، موت ہے، موت کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 105 میں آتا ہے، جب وہ دن آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بد ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ نبا آیت نمبر 38 میں، جزا کے دن جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ دنیا میں تو ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، لیکن وہاں سب اعمال سب کے سامنے ہوں گے۔ آپ یہی امیجن کر لیں، اگر ہم دنیا میں ڈگری کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، کیا ہم نے قرآن پاک کے لیے اتنا سب کیا؟ کیا ہم نے اپنی اب تک کی لائف میں اتنا وقت سوچا کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کبھی ہم نے دیکھی؟ قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہم نے یہ سمجھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا میننگ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم نے اسے کیسے فالو کرنا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ دنیا کی زندگی میں مگن ہمیں پتہ ہے صرف نماز، بس ہم نے اوپر نیچے بیٹھ کے بس فٹافٹ نماز پڑھ کے اٹھ جانا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ جانا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے آج سب چیزیں کس کے لیے کی ہوئی ہیں؟ صرف دنیا کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، جبکہ اصل کامیابی کہاں ہوگی؟ یہاں اس آیت میں ہے اصل کامیابی۔ اور اب بھی اگر آپ کے دل نہ ڈریں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، تو پھر خود امیجن کر لیں کہ آپ وہاں کیا کریں گے، کیسے حساب دیں گے۔ وہاں تو کچھ لوگ ملاقات کر کے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، کچھ شرمندہ بھی ہوں گے کہ، اور پھر وہاں ابھی سے سوچ لیں کہ اتنا وقت ملا ہے تو اسے ہم نے کہاں لگایا ہے۔ اتنا وقت مل رہا ہے نا ہمیں تیاری کا، اس سے آج سے پہلے اگر آپ سے جتنے بھی گناہ ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے بعد جو ٹائم مل رہا ہے اس مہلت کو ویسٹ نہ کریں۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جنہوں نے دنیا میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ وقت نکالا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اچھے کاموں میں گزارا، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے صرف دنیا کی زندگی کے لیے ایفرٹس کی، وہ ایکول نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، اور پھر تو اس سے ملے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، خدا را اس مہلت کو ویسٹ نہ کیجیے، اس آیت کو سمجھ لیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور مومن وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنیں اور ان کا دل ڈر جائے، دل ان کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی بدل جائے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بھی سیکھیں اس پہ عمل بھی کریں۔ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔